دیکھیں اس میں ہمیں کچھ قانونی پہلو بھی دیکھنے پڑیں گے اور کچھ اخلاقی پہلو بھی دیکھنے پڑیں گے. پہلے ہم قانون پہ آتے ہیں. آئین کے اندر جو شق نمبر 62 ہے اور 63 ہے اس میں کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں وہ ایک ممبرز آف نیشنل اسمبلی کی پرووائڈڈ ہیں. اس میں اگر ہم ان کو ساروں کو دیکھیں تو وہاں پہ کوئی ممانعت تو نظر نہیں آتی آپ کو کہ ایک شخص جس کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہو کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا بالکل لڑ سکتا ہے. اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھ لیں جو رولز آف بزنس ہیں اور جو آئین کی شقیں ہیں جو کیبنٹ کے بارے میں بتاتی ہیں ان میں بھی کہیں ممانعت نظر نہیں آتی ایسے شخص پہ جس پہ کوئی کیس چل رہا ہو کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب ساتھ ساتھ یا وہ کیبنٹ کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. اس میں ایک اور اینگل دوسرا آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ایک ہمارا پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا اور ہمارے آئین میں بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے بائی دا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن. وہ یہ ہے کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. سو محض ایک کیس چلنا کسی پہ ایف آئی آر رجسٹر ہونا اس کا گلٹ نہیں بتاتی اور وہ تب تک معصوم ہے جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی, جب تک وہ ملزم سے مجرم نہیں بن جاتا, جب تک وہ عدالت سے کنوکٹ نہیں ہوتا تو تب تک آپ اس کو معصوم ہی قانون سمجھے گا. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ accused is the favorite child of the law. تو یہ تو ہو گئی ہماری قانونی بحث. اب اس کے ہم اخلاقی بحث پہ آ جائیں جس پہ بیسیکلی میرا بھی کچھ ماننا ہے کہ دیکھیں ایک شخص جس پہ کیس چل رہا ہو کوئی بھی کرمنل کیس, فار ایگزامپل آپ پرائم منسٹر کی ایگزامپل لے لیں, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, کرپشن کا کیس ہے, تو ایسی سچویشن میں اگر آپ اس انسان کو پرائم منسٹر بنا دیں گے یا اس انسان کو منسٹر بنا دیں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ارائز ہوگا. وہ اس طرح ارائز ہوگا کہ اس میں جس شخص کے خلاف آپ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, جس لا انفورسمنٹ ایجنسی نے, وہ اس کے انڈر کام کر رہی ہوگی. اگر وہ اس کے انڈر کام کر رہی ہوگی تو وہ پروسیکیوشن کو کیا کیس بنا کے دے گی, اور پھر پروسیکیوشن نے جو عدالت میں وہ کیس دینا ہے, چلان جمع کرانا ہے, وہ کیا کیس جمع کرائیں گے, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے, ایویڈنس کلیکشن ہے, اس کو افیکٹ کر سکتا ہے اپنی فیور میں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. اور دوسرا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک جو آپ کے ملک کا جو امیج چاہتا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو پرائم منسٹر یا منسٹرز ہیں ان پہ کیسز پینڈنگ ہیں, تو وہ ایسی سچویشن میں ایک ملک کا امیج جو ہے وہ بڑا خراب جاتا ہے. ایک یہ دوسرا اخلاقی پہلو ہے. اور ساتھ ساتھ یہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو ایسی کوئی ابھی تک اس پہ کوئی کیس لا نہیں آیا, لیکن انڈیا کے سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا تھا, منوج نرولا کا کیس تھا. اس میں جو پرائم منسٹر مودی تھے ان کی گورنمنٹ میں 13 منسٹرز ایسے تھے جن کے خلاف کیسز تھے, ریپ سے لے کے ٹیررزم سے لے کے مرڈر سے لے کے کافی کیسز تھے, کرپشن کے کیسز بھی تھے. تو ایک شہری نے, انڈین شہری نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پٹیشن کی کہ جی نریندر مودی کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں انہیں اوتھ لینے سے روکا جائے, ان کو منسٹر نہ رہنے دیا جائے. عدالت نے اس میں کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں دیا کہ ان کو کہا کہ آپ منسٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کا قانون کی پوزیشن بھی ایسی ہی تھی جس طرح ہماری ہے. لیکن عدالت نے یہ ضرور کہا اس میں کہ ایسا انسان جس پہ کوئی کیس چل رہا ہو, جس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو, بے شک وہ ابھی اس کا کنوکشن نہیں ہوئی, لیکن محض ایک کیس چلنا بھی کافی ہوتا ہے کہ اس انسان کو کیبنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انڈین سپریم کورٹ تو اس پہ اپنے ریمارکس آبزرویشن دے چکی ہے کہ ایسا شخص جس پہ کوئی کیس چل رہا ہو اس کو ممبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں رواج بدقسمتی سے ایسا ہے کہ, اور انڈیا میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں پہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں ان کو کیبنٹ کا ممبر بنانے میں کسی کوئی اس کو بری چیز نہیں سمجھا جاتا. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی پہلے تو کمپوزیشن کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 4 کمشنرز ہوتے ہیں, اور ہر کمشنر ایک فیڈریٹنگ یونٹ جس کو ہم صوبہ کہتے ہیں, پروونس کہتے ہیں, اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور فی الحال جو کمپوزیشن ہے اس کی اس میں 2 صوبوں کے ریپرزنٹیٹیو اس وقت نہیں ہیں. اب آپ کا سوال کہ کیا 2 صوبوں کے ریپرزنٹیٹیو یا 2 کمشنر نہیں ہوں گے, تو
تو کیا اس کو فعال سمجھا جا سکتا ہے کہ نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے لیے دیکھیں آپ نے سیکشن 3(2) جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ویکینسی ہوگی الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن میں، تو اس کے ہونے کے باوجود بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ڈیسیجنز اپنے لے سکتا ہے ایز اے باڈی. اور اگر کوئی ممبر جو ہے وہ ایبسنٹ ہے یا تو ویکینسی کی وجہ سے یا ایلنس کی وجہ سے یا بھی کسی وجہ سے، تو اس میں ایسی صورتحال میں جو میجورٹی کا ڈیسیجن ہوگا الیکشن کمیشن کا، میجورٹی آف ممبرس کا، اس کو ہی الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن کنسیڈر کیا جائے گا. سو اس ساری ڈسکشن سے جو ہم اس کو اگر کوزے میں بند کرتے ہیں دریا کو، تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن 2 ممبرس کی ایبسنس میں ہی بھی کام کر سکتا ہے، وہ فعال ہے. اٹ از ان آپریشن اینڈ اٹ کین فنکشن پراپرلی اینڈ لیگلی پرسوئنٹ ٹو سیکشن 3(2) آف دا الیکشن ایکٹ 2017. ہاں، اس میں اگر آپ نے ایک اینگل دیکھنا ہے، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں 2 صوبے ان کے ممبرز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے، تو الیکشن کمیشن اس وقت آپ کے ملک آدھے ملک کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہا. آپ کا الیکشن کمیشن ایک آدھے ملک کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے آپ کے الیکشن کمیشن میں. اس اینگل سے آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایک ملک کے پورے فیڈریٹنگ یونٹس، ایک فیڈریشن جو ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ نے قانونی طور پہ اس کی پاور کو دیکھنا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ایز الیکشن کمیشن، تو اس میں وہ جی کر سکتا ہے بالکل الیکشن کمیشن فیصلہ. جی اگر آپ اس میں دیکھیں، ویسے جب ہم قانون میں کوئی بھی کیس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے جیسے کیس سے متعلق اور بھی کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، تو ہم نارملی جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر سملر میٹرز کسی اور جج صاحب کے پاس بھی چل رہے ہیں یا آپ ہی کے پاس چل رہے ہیں لیکن کسی اور تاریخ کو لگا ہوئے، تو آپ ان سارے کیسز کو کلب کر دیں، اکٹھا کر دیں اور ایک ہی بینچ میں سنا جائے اور اس کا لارجر بینچ بنا دیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو اوائڈ کانٹرڈکشن، کہ ایک بینچ میں کوئی اور فیصلہ آ جائے ایک ہی ایشو کے اوپر اور دوسرے بینچ میں ڈفرینٹ فیصلہ آ جائے ایک ہی لا پوائنٹ کے اوپر. اب اس سچویشن میں باقی پارٹیز کے کیسز بھی چل رہے ہیں فارن فنڈنگ کے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی چل رہا ہے. تو میرے خیال سے اٹ وڈ بی اے وائز ڈیسیجن کہ آپ ان سارے کیسز کو کلب کر دیں اور اکٹھا سنا جائے ساری پارٹیز کے کیسز کو، اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہو. کیونکہ دیکھیں آئین میں ہے شق نمبر 25 آرٹیکل 25 جو کہتا ہے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، اسٹیٹ نہیں کر سکتی. اسٹیٹ کا بازو ہی ہے الیکشن کمیشن، اس کا عام ہے، انسٹرومنٹیلٹی ہے. تو الیکشن کمیشن کو میرے خیال سے بعد میں اس چیز پہ ان پہ بے جا تنقید نہ ہو. میرے خیال سے ساری پارٹیز کے جو فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ اکٹھے سنیں اور اس کا فیصلہ ایک ہی دفعہ میں کر دیں. یہی ڈیمانڈ ہے فیئر ٹرائل کی، قانون کے مطابق طریقہ کار کے حساب سے چلنے کی ڈیمانڈ ہے. اور میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہوگا اگر الیکشن کمیشن ان سارے کیسز کو اکٹھا سن لے. کل کو بے جا تنقید سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ایک اچھے فیصلے کی بھی امید کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن سے. دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے. اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ پہلے کبھی ایسے ہوا ہے کمیشن بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا، تو جی بالکل بنایا گیا ہے کمیشن. بالکل اس سے ملتی جلتی سچویشن تھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 2012 میں ایک میمو کیس آیا تھا جس میں حسین حقانی صاحب پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ملن صاحب کو ریگارڈنگ دا کنٹرول آف دا آرم فورسز آف پاکستان. تو اس پہ سو موٹو ہوا تھا. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اس پہ فل بینچ بنا تھا، اس میں پوری ایک کمیشن بنا تھا جس میں 3 چیف جسٹس تھے ڈفرینٹ ہائی کورٹس کمیشن کے ہیڈ، اور جو ممبر تھے اور اس کمیشن کو ہیڈ جو کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز صاحب کر رہے تھے. اور اس کمیشن نے ایویڈنس ریکارڈ کی تھی، سب کو سنا تھا، اور آخر میں آنریبل جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں فیصلہ جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ہی از ناٹ لائل ٹو پاکستان.
اور یہ کمیشن بنانے کی پاور سپریم کورٹ کے پاس آرڈر 26 اور 32 کے تحت جو اس کے سپریم کورٹ رولز کے ہیں اس کے تحت اس کے پاس بالکل پاور ہے. اب میرا ایز اے قانونی ماہر اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو تجربہ کہتا ہے اور جو میری دانش ہے جو میری عقل ہے اس کے مطابق تو میرے خیال سے دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس پاور ایک سو موٹو لینے کی کیا ہوتی ہے کس قانون کے تحت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن. اب 184(3) میں دو ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ میٹر جو ہو مفاد عامہ کو ہو جس کو کہتے ہیں میٹر آف پبلک امپورٹنس, اور دوسرا یہ ہے وہ ہو ریگارڈنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں آئین کے اندر اس کی انفورسمنٹ سے متعلق ہو. اب میرے سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں کیا یہ پبلک امپورٹنس کا اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا سوال اٹھتا ہے, اس میں نہیں اٹھتا. جی بالکل اٹھتا ہے. پبلک امپورٹنس کیوں؟ کیونکہ جو اس ملک کی جو پاپولیشن ہے جو میسز ہیں ان کا رائٹ ٹو الیکٹ اے گورنمنٹ آرٹیکل 17 کے انڈر وہ افیکٹ ہو رہا ہے ان کا رائٹ, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہو انڈر آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن جو رائٹ ٹو انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کے تحت ان کا رائٹ بنتا ہے ٹو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ کہ اس کا آؤسٹر جو ہے کیا اس میں کچھ بیرونی سازش یا انٹرفیئرنس تھی یا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھی, میں کیا کہہ رہا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہونا ان کا رائٹ بنتا ہے. دیکھیں جو انڈر دا سپریم کورٹ رولز یا انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو چیف جسٹس آف پاکستان یا ایون دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کے پاس جو پاورز ہیں وہ بے شمار ہیں اور انفیٹڈ ہیں اور انبریڈلڈ پاورز ہیں, ایبسلوٹ پاورز ہیں. اور آرٹیکل 187 184(3) ہم آئین کا پڑھیں تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو چیف جسٹس ہے وہ دیکھیں کسی بھی ٹائم عدالت لگا سکتے ہیں, بس پاور ہے. اور یہ مشرف ایمرجنسی کیس میں بھی ہو چکا ہے, رات کو دیر سے عدالت لگی تھی. اور میں اگر اپنے پڑوسی ملک میں دیکھوں انڈیا میں 9 سے 10 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ رات کو 2 بجے بھی لگی ہے ایمرجنسی کیسز میں. لگ تو سکتی ہے قانون میں بالکل پاور ہے, لیکن مجھے کچھ چیزیں ہیں اس میں دیکھیں عمران خان صاحب کو جو کرٹیسزم ہے اس میں بھی کچھ وزن ہے. اس میں وزن اس طرح ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کیا ایمرجنسی تھی کہ رات کو 12 بجے عدالت لگی ہے, ابھی کوئی کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی فائل نہیں ہوئی تھی, تو یہ بالکل ویلڈ کرٹیسزم ہے میرے خیال سے عدالت کے اوپر. اور کیونکہ اگر ایک آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا نارملی کورٹ میں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی کنٹیمپٹ فائل کرتی ہے, اور اگر یہ نہیں کر رہے تھے اسپیکر, جو میرے خیال سے بالکل عدالت کا فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے تو اس کا سمپل طریقہ تھا کہ کورٹ کنٹیمپٹ میں اسپیکر کو بلا سکتی تھی, اس کو کوئی بھی سزا دے سکتی تھی. تو اس وقت رات کو 12 بجے جب عدالت لگی اور پھر اس کے بعد ایک پریزن وین دیکھا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑی ہے, تو اس سے جو بھی خان صاحب کا جو کرٹیسزم ہے میرے خیال سے اس میں جان آ جاتی ہے, اور اس کو آپ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. عدالت جو تھی وہ رات کو 12 بجے جو لگی تھی ان یوزول تھی. پچھلے ایسے 5-10 سال میں ہم نے عدالت کو رات 12 بجے لگتے ایک دفعہ دیکھا ہے جب مشرف ایمرجنسی کیس تھا, لیکن اس واقعے کی اس کی نوعیت میں اور آج والے جو ایشو تھا اس کی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق تھا. اگر ووٹنگ نہیں کراتا تھا اسپیکر تو اس میں اتنی کوئی بڑی ایمرجنسی نہیں تھی, اگلے ہی دن کورٹ کنٹیمپٹ میں بلا کے اسپیکر سے ووٹنگ کروا سکتی تھی. تو میرے خیال سے یہ خان صاحب کا کہنا کہ جی 12 بجے عدالت لگی ہے, قانونی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں تھی, چیف جسٹس کے پاس پاور تھی, لیکن جو جس طریقے سے لگی اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس تھیں انسیڈنٹل انسلری جتنی ڈیولپمنٹس تھی اس کی وجہ سے جو خان صاحب کی جو کرٹیسزم ہے اس میں جان آ جاتی ہے. اس طرح کے بہت ساری سچویشنز آتی ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں, ابھی پچھلے دنوں سندھ میں دادو میں لوگ جل گئے, بچے جل گئے, آگ لگی, 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک ایمبولینس نہیں پہنچی, ریسکیو نہیں پہنچا, وہاں لوگ جلتے رہے. اگر آپ نے پھر سو موٹو لینا ہے تو یہ کیس بھی سو موٹو کے لیے تھا, اس کو بھی رات کو سنا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس تھے.